ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چرواہا روزانہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا۔ دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے قریب ساری گھاس بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اس کے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جہاں پر وہ روز بکریوں کو پانی پلانے لے جاتا تھا۔ نہر کے اس پار ایک بہت ہی پیارا اور گھنا جنگل تھا۔ بکریاں اس جنگل کی گھاس کو دیکھ کر بہت للچاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش وہ یہ لمبی لمبی اور رس بھری گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ وہ جنگل کے اس پار اس لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ جنگل کے اس پار بہت ہی خونخوار بھیڑیا رہتا تھا اور اکثر رات کو اس کے رانے کی خوفناک آواز آتی تھی۔ اس کی آواز سن کے ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی تھی۔ ان سب میں ایک بکری بہت عقل مند تھی اور ہمیشہ بکریوں سے کہتی تھی کہ تم جو اس کی آواز سن کے ہی ڈر جاتی ہو، اگر کبھی اس کا سامنا کرنا پڑا تو تم لوگ کیا کرو گی؟ اس بکری کی باتیں سن کے دوسری بکریاں اور بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ ایک دن تو اس عقل مند بکری کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی تھی۔ نہر کے اس بار ہری بھری گھاس دیکھ کر اس کا جی بہت للچا رہا تھا۔ اس نے سوچا ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا اور رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ وہ چپکے سے نہر کے پار چلی جائے، جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جائے۔ بکری آہستہ آہستہ سب سے علیحدہ ہو گئی، چرواہے کی نظر سے بچ کر نہر پار کر لی۔ اس نے مزے مزے سے گھاس کھانا شروع کر دی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کے ٹکروں میں وہ بہت دور نکل چکی تھی۔ اس نے اتنی گھاس کھا لی کہ اس سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو شام میں وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ قریب ہی اسے غار نظر آئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے غار میں داخل ہو گئی۔ غار خالی تھی۔ بکری جیسے ہی وہاں بیٹھی اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر بھیڑیے کی خوفناک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ بکری بھیڑیے کو دیکھ کر گھبرا گئی، اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ تمہیں بھی آرام کرنے کے لیے یہی غار ملی تھی کیا؟ بھیڑیے غار میں داخل ہوا۔ جب اس نے بکری کو دیکھا تو وہ خوفناک سی آواز میں ہنسنے لگا۔ واہ رے میرے ربا، میں سارے جنگل میں شکار کے لیے خوار ہو رہا تھا، تو نے اتنی موٹی تازی بکری میری غار میں ہی بھیج دی۔ بکری نے ایک بار پھر خود کو کوسا اور کہا کہ تم ہی بے وقوف تھی جو اس خوفناک بھیڑیے کی غار میں آ گئی۔ یہ خوفناک سرخ آنکھیں دیکھ کر بکری کی تو جان ہی نکل گئی۔ جیسے ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے اپنی آواز کو تھوڑا سا بھاری کیا اور سینگ آگے کر کر بولی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ آج میں نے 10 چیتے اور 5 شیروں کا شکار کیا ہے، لیکن کوئی بھیڑیا نہیں ملا جسے میں کھا سکوں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ بکری سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ بکری موقع دیکھ کر گرجدار آواز میں بولتی ہے، بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہے ہو؟ اب بھیڑیا جو گھبرا کر کچھ پیچھے کو ہٹا۔ بھیڑیا گڑ گڑا کر درخواست کرنے لگا، بہت گندا ہوں، نزدیک ہی نہر ہے، میں نہا کر آتا ہوں، اب مجھے شوق سے کھا لیجیے گا۔ بکری نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، یاد رکھنا مجھے دھوکہ دیکھ کر بھاگنے والا بچتا نہیں ہے۔ بھیڑیے کو جیسے ہی اجازت ملی وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑا۔ بکری نے سکون کا سانس لیا اور جان بچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سر پر دوڑتے ہوئے بھیڑیے کو راستے میں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے پوچھا، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ بھیڑیے نے جلدی جلدی گیدڑ کو ساری بات بتائی۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ بکری اسے بیوقوف بنا رہی ہے۔ گیدڑ ہنسا اور بولا، آؤ بھائی بھیڑیے، آج تو تمہاری طرف سے دعوت ہوگی، دونوں مل کر کھائیں گے، آؤ۔ بکری بھی کبھی چیتے اور شیروں کا شکار کرتی ہے۔ کہہ کر گیدڑ اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، ارے او گیدڑ، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لایا، اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ گیدڑ یہ سن کر دنگ رہ گیا، جبکہ بھیڑیا جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا سمجھا کہ گیدڑ بھی بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے، بھلا پھسلا کر واپس لے آیا ہے۔ اس نے حملہ کر کے گیدڑ کو مار دیا اور پہلے سے دگنی رفتار میں بھاگ گیا، مڑ کر کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلے دن صبح بکری واپس اپنے گھر پہنچی اور سب کو گزری ہوئی رات کا احوال سنایا۔ سب خوش ہوئے اور اس کے حاضر دماغی کی بہت تعریف کی، کیونکہ اب وہ سب بے خوف ہو کر نہر کے پار کی گھاس کا مزہ چکھ سکتے تھے۔ دیکھا بچوں، ہمت اور حوصلہ رکھنے اور حاضر دماغی سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔